السلام علیکم۔ مئی سال کا گرم ترین مہینہ شمار ہوتا ہے اور ابھی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے کم ہی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اپریل کے آخر سے شروع ہونے والے لگاتار مغربی سلسلوں کے پھیلاؤ میں اب کمی آنے والی ہے۔ یہ سلسلے اب صرف ملک کے شمالی علاقوں تک محدود رہیں گے۔ اپریل کے آخری دنوں سے مئی کے ابتدائی دنوں کے دوران ملک کے کئی علاقوں میں بارش ریکارڈ ہوئی۔ اس وقت بھی ملک کے شمالی علاقوں میں بادل موجود ہیں اور چند مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ 23 مارچ کے بعد جب سورج خط استوا سے قطب شمالی کی طرف بڑھتا ہے تو جنوب میں موجود سارے سسٹم اس کے ساتھ شمال کی طرف سرکتے ہیں۔ اسی دوران ITCZ مطلب انٹر ٹراپیکل کنورجنس زون جو کہ ایک لو پریشر ایریا ہوتا ہے وہ بھی شمال کی طرف سرکتا ہے۔ مئی کے آخر میں مونسون بھارت کے جنوب مشرقی علاقوں پر دستک دے دیتا ہے اور اسی دوران ہی انٹر ٹراپیکل کنورجنس زون سندھ، راجستھان اور بھارت کے وسطی علاقوں پر موجود ہوتا ہے اور یہاں پر لو پریشر ایریا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بھاری مقدار میں نم آلود ہوائیں شمال کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس دوران کوئی شدید ہوا کا کم دباؤ خلیج بنگال یا پھر بحیرہ عرب میں تشکیل پا جائے تو اس سے ہونے والی بارش یا پھر کوئی ایکٹیو مغربی سلسلہ پری مونسون ہواؤں کے اشتراک سے بارش کا سبب بن جائے تو ایسی بارش کو پری مونسون کی بارش کہتے ہیں اور مئی سے 30 جون تک پاکستان میں ریکارڈ ہونے والی بارش پری مونسون بارش کہلاتی ہے۔ 1 جولائی سے 15 ستمبر تک ہونے والی بارش کو مونسون کی بارش جبکہ 16 ستمبر سے 31 اکتوبر تک کے دوران ہونے والی بارش کو پوسٹ مونسون بارش کہتے ہیں۔ اس سال پاکستان میں پری مونسون اور پوسٹ مونسون کی معمول سے زیادہ جبکہ مونسون کی معمول کے مطابق بارشیں برسنے کا امکان ہے۔ یاد رکھیں مونسون سیزن میں شدید گرمی سے زیادہ حبس کی کیفیت پریشان کرتی ہے۔ اس سال امید ہے کہ مونسون کے بعد جلد مغربی سلسلے باقاعدگی سے ملک کو متاثر کریں گے اور موسم خزاں اور موسم سرما کا آغاز وقت سے پہلے ہو سکتا ہے۔ گندم کی فصل کی طرح چاول کی فصل کو بھی آخری مراحل میں بھاری نقصان پہنچنے کا خطرہ موجود ہے کیونکہ اس دورانیے میں لگاتار آنے والے مغربی سلسلوں کے اثر سے زبردست بارشیں اس زون میں ہو سکتی ہیں۔ شروع میں ہی آگاہ کیا ہے کہ مئی سال کا گرم ترین مہینہ شمار ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں اس سال کی پہلی تگڑی گرمی کی لہر اثر انداز کرنے جا رہی ہے جس کے سبب سندھ کے محدود علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہندسہ چھو سکتا ہے اور چند علاقوں میں اس سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران چترال، دیر، بنیر، سوات، مانسہرہ، ہری پور، بٹگرام، ایبٹ آباد، مالا کنڈ، پشاور، لنڈی کوتل، تورخم، پاڑا چنار سمیت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، استور، ہنزا، چراس، سکردو، سری نگر، پلوامہ، راجوری، جموں، ادھم پور، مظفر آباد، راولہ کوٹ، باغ، پونچھ، حویلی سمیت گلگت بلتستان اور کشمیر، مری، گلیات، اٹک، راولپنڈی اور سرگودھا ڈویژن میں محدود مقامات پر بادل بننے، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود رہے گا۔ اس دوران کہیں کہیں ژالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ لاہور، قصور، سہیوال کے کچھ علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں اور محدود علاقوں میں بارش بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان دیا کے علاقوں میں بھی آج شام تک کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ 7 مئی سے لاہور، قصور، سہیوال، جھنگ، ملتان، بہاولپور، مظفر گڑھ، کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، خوزدار، تربت، گوادر سمیت وسطی اور جنوبی بلوچستان، پنجاب، سندھ اور جنوبی خیبر پختونخوا میں وسیع پیمانے پر موسم خشک رہے گا۔ البتہ پری مونسون سیزن ہے، دن میں کہیں بھی مقامی طور پر بادل بن کر بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ شمالی علاقوں میں جولائی کے آخر اور اگست کے دوران ہونے والی بارشوں کے سبب دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا خطرہ مزید بڑھ رہا ہے اور ہمیں اگست سے ستمبر کے دوران ڈیورنڈ لائن سے ملحقہ پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال پیدا ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ آخر میں بعد سائیکلون موقع پر ہو جائے تو جنوبی خلیج بنگال میں ایک سائیکلونک سرکولیشن تشکیل پانے کے مراحل میں ہے جو 9 مئی تک ڈیپریشن، پھر ڈیپ ڈیپریشن اور اس کے بعد سائیکلون بن سکتا ہے جس کو موقع نام دیا گیا ہے۔
امید ہے کہ یہ سائیکلون 1 یا 2 کیٹیگری تک رہ سکتا ہے۔ اب تک کے جغرافیائی عوامل کی ریڈنگ کے بعد امید یہی ہے کہ یہ میانمار کو ہٹ کرے گا۔ بھارت کو اس سے براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مئی کے آخری دنوں یا جون کے پہلے ہفتے کے دوران ایک لو پریشر ایریا بحیرہ عرب میں بھی ابھرنے کا امکان ظاہر ہو رہا ہے۔